دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو صحت کی ہر ممکن معیاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ چاڈ میں وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صدارتی کمپلیکس پر حملے کو ناکام بنانے کے بعد صورتحال قابو میں آ گئی ہے۔ اور معروف فلمی اداکار سلطان راہی کی آج 29ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو صحت کی تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ کراچی میں آغا خان یونیورسٹی مینول آف کلینکل پریکٹس گائیڈ لائنز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے آغا خان خاندان کا تعاون قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ آغا خان یونیورسٹی مینول آف پریکٹس گائیڈ لائنز ہسپتالوں کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے تاکہ وہ لوگوں کو ان کے استحقاق کے مطابق اعلیٰ معیار کی صحت کی سہولیات فراہم کر سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام پاکستانی شہریوں کے لیے معیاری صحت کی سہولیات ہمیشہ ان کی اولین ترجیح رہی ہے اور ان کا پنجاب کے وزارت اعلیٰ کا ٹریک ریکارڈ اس کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کراچی میں فیس لیس کسٹم اسسمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا، جس کا مقصد کسٹم کلیئرنس میں شفافیت اور اس کے دورانیے میں کمی لانا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر جدید کسٹم کلیئرنس کا خودکار نظام ابتدائی طور پر کراچی بندرگاہ پر نصب کیا گیا ہے۔ نظام نصب کرنے کے بعد کسٹم کلیئرنس کے وقت میں نمایاں طور پر کمی کے بعد دورانیہ اب صرف 15 سے 20 منٹ رہ گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ دورانیہ 19 گھنٹے ہے۔ فیس لیس اسسمنٹ نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ درآمد کنندگان اور کسٹم افسران کا کلیئرنس کے عمل کے دوران براہ راست رابطہ نہ ہو۔ اسلامی معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم، مشکلات اور مواقع کے موضوع پر 2 روزہ کانفرنس ہفتے کو اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد دنیا بھر کے اسلامی معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مشکلات سے نمٹنا، افہام و تفہیم کے ذریعے ان مسائل پر قابو پانے کے لیے قابل عمل حل تلاش کرنا ہے۔ اس کانفرنس کے ذریعے اعلیٰ سطح کے مذاکروں اور اشتراکی عمل کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم بھی میسر آئے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف افتتاحی تقریب میں کلیدی خطاب کریں گے۔ پاکستان نے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ سلامتی کونسل میں جوہری عدم پھیلاؤ پر بریفنگ کے دوران ایک بیان میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے کہا کہ ان کا ملک جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے مقصد کی حمایت کرتا ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ ایک طرف میزائل تجربات اور دوسری طرف زبردستی اور دھمکیوں جیسی اشتعال انگیزی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کوریا یا کسی اور جگہ جوہری ہتھیاروں کے مزید تجربات کی مخالفت کرتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے افریقی ملک چاڈ میں تخریب کاری کو ناکام بنا دیا اور کم از کم 18 حملہ آوروں کو ہلاک اور 6 کو زخمی کر دیا۔ وزیر خارجہ اور حکومت کے ترجمان عبد الرحمان کلام اللہ نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے مسلح حملہ آوروں کے چاڈ کے دارالخلافہ این چیمینا میں صدارتی کمپلیکس پر حملے کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ معروف فلمی اداکار سلطان راہی کی آج 29ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے فلمی سفر کا آغاز 1959 میں بطور مہمان اداکار فلم باغی سے کیا، لیکن 1979 میں فلم مولا جٹ کی ریلیز کے بعد شہرت حاصل کی۔ اپنے فلمی سفر کے دوران انہوں نے 800 سے زیادہ پنجابی اور اردو زبان کی فلموں میں کام کیا اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بہترین اداکار کے طور پر ان کا نام بھی درج ہے۔ سلطان راہی نے 1971 میں فلم بابل اور 1972 میں فلم بشیرہ میں شاندار اداکاری کرنے پر 2 نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ سلطان راہی کو 1996 میں آج کے دن گجرانوالہ میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اور پاکستان خصوصی افراد کی کرکٹ ایسوسی ایشن نے اتوار سے سری لنکا کے شہر کولمبو میں منعقد ہونے والی 2025 میں
جسمانی معذوری چیمپئن ٹرافی کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ ٹیم آج سری لنکا روانہ ہوگی اور اتوار کو افتتاحی میچ میں اس کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔